نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاه اسماع الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا قد ابلغني هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری قبر ارواح پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے اور اس فرشتے کو کمال کیا عطا کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو پوری مخلوقات کی آوازیں سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی. اب وہ فرشتہ ہے کہاں؟ مدینے میں حضور کی تربت انور کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اللہ کی عطا سے معلوم ہے کہ حضور کا کون سا غلام، کون سا امتی کہاں بیٹھ کر، کس حالت میں بیٹھ کر کتنی بار درود پاک پڑھ رہا ہے. اب صرف بات اس پڑھنے والے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضور فرماتے ہیں آدھا فلان ابن فلان، کہ اس فرشتے کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے والد کا نام کیا ہے. تو وہ اس درود پڑھنے والے کا نام مع وصیت میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا رسول اللہ، یہ آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ بیٹھ کر آپ کی ذات پہ اتنی مرتبہ اس نے آج ضرور پڑھا. اللہ اکبر. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. شاید یہ جب وہ ہے نا کہ چاہیں تو اشاروں سے یہ کائنات ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اب اگر کوئی آج یہ کہے کہ یار ہمارا نبی یہاں سے نہیں سنتا بات، تو اسے کہا جائے کہ اے عقل کے اندھے، حضور کی خدمت میں موجود اس غلام فرشتے کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور کے امتی کو اور حضور کے امتی کے والد کو بھی جانتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضور سے نہیں جانتے. صلو علی الحبیب. اللہ. تو اس چیز کا فیصلہ جب آپ اس کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے اپنے سلیم تو ہر کسی کو عطا کی ہے، اور اس چیز میں ہر بندہ شعور رکھتا ہے کہ سامنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی بات کو سمجھتا بھی ہے اور اس بات کو سمجھ کر اس کی سمجھ کے مطابق اس کا جواب بھی اس کو دے دیتا ہے. اور اللہ کریم کا کرم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب کی. یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان عطا کیا. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا تو وہاں پہ گفتگو تھے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کریم، تم نے میرے محبوب کی شانیں تو سنی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی شانوں سے، عظمتوں سے، رفعتوں سے نوازا ہے. آج اس کی امت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی امت کو میں کیسی شانیں عطا کروں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ضرور بتائیے، ضرور جاننا چاہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دو نور عطا کرنے ہیں، اپنے محبوب کی امت کو دو نور عطا کرنے ہیں، اور وہ نور کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک نور ہے نور قرآن، ایک نور ہے نور قرآن، کہ ان کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کروں گا، اور دوسرا نور ہے نور رمضان۔ تو رمضان دراصل اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں، عنایتوں، سعادتوں کو سمیٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب وہ نعمتیں، اب وہ رحمتیں اور سعادتیں ہم اپنے دامن میں بھر سکتے ہیں یا نہیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دے دی، رمضان جیسی نعمت عطا کر دی، سانس چل رہی ہے، صحت کاملہ اللہ نے نصیب کی، اور اللہ پاک نے دائمی صحت عطا کی ہے، کسی معذوری کا شکار نہیں کیا، اور پھر بھی یہ نعمت ہمارے پاس آ چکی ہے، اور اب ہم کتنا اس نعمت کا صحیح معنی شکر ادا کرتے ہیں یا صحیح معنی اس نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہماری ذات ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ روزہ بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہی خوب ہو کہ اس سونے سے بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرنی جائے۔ اپنے اس سونے والے وقت کو ذکر اللہ سے مشغول کر لیا جائے، درود پاک کی کثرت سے اس وقت کو گزارا جائے، کیونکہ درود پاک کی فضیلت تو آپ نے خود سن لی۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دے۔ حضور برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك والصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ اللہ رب العالمین نے پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر اپنے نیک لوگوں کی دو علامتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے مختصر سی معلومات پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلی اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کی خاصیت بیان کی ہے، نیک لوگوں کا وصف بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو بستروں پر سوتے نہیں رہتے، رات آئی اسے صرف آرام میں گزار نہیں دیتے، بلکہ مجھ رب کو راضی کرنے کے لیے بستر بھی چھوڑنا پڑے تو بستر چھوڑ کے میری رضا کی تلاش کریں۔ ایک تو یہ علامت ہو گئی۔ دوسری علامت کیا ہے کہ اللہ پاک نے اسے صاحب ثروت کیا، مال دولت دیا، جاہ و منصب دیا، اللہ پاک نے اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اب وسعت ہے، چاہے تو دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، تو یہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اب وہ مدد مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے ہمسائے کو، تمہارے دوست کو، قریبی رشتہ دار کو اگر تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مالی طور پر اگر مدد کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ رب کی رضا تلاش نہیں کرتا، اگر اس کے پڑوسی کو، اس کے دوست کو، رشتہ دار کو، عزیز کو اس کی ضرورت ہو
لیکن وہ پھر بھی اس کی مدد نہ کرے تو اس کا فیصلہ ہر عاقل و بالغ مسلمان کر سکتا ہے کہ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کو راضی کر کے رب کی رضا تلاش کی جائے تو اس کو کیا نعمتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اگر وہی بندہ اپنے دوست اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہوگا، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بار معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب کرتا ہے۔ اب ظاہرہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے انسان کو کہ اتنی فضیلت والی بات سن لی اور اب وہ دل بھی مسلمانوں کے خوش کرتا ہے تو اس کے لیے سن کر خوشی کے لیے اس کا ایک باعث بنے گی بات، لیکن آپ یہ سننے کے بعد رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق یہ سننے کے بعد رو رہے ہیں، کسی نے استفسار فرمایا کہ حضور فضیلت کی بات سن کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ تو پوچھا حضور بتائیے کون سا رخ ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دل خوش کرتا ہے مسلمان کا تو جنت مل رہی ہے۔ اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا دل دکھاتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر مدد کر سکتا ہے صاحب استطاعت ہے تو ضرور مدد کرے، اگر نہیں مدد کر سکتا تو اچھی بات کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو شربت نہیں دے سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، کم از کم اسے اچھی بات تو کہہ دیں جس سے سن کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ باہر کہتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ نے سنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگ کون ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے ایک جز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے خوفا وطمعا، کہ اللہ کے نیک بندے، یہ ایمان کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان خوف بھی رکھے رب کی ذات سے اور رب کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھے ہوں گے، اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب کوئی بات آئے کہ جس پر رب نے پکڑ فرمانی ہے تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دیدہ دلیری کرتے ہوئے گناہ کرتے رہیں کہ یہ دیکھا جائے گا، رب تو بڑا رحمان ہے، رب بڑا کریم ہے، بخش دے گا۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آج دنیا میں ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے نا تو بروز قیامت وہ رو رو کر جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے انہیں ہم نے بڑھ چڑھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں تو وہ یہ تین کام کرے، اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وَأَفْشُ السَّلَامَ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ وَصَلَاةٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ تَنَامُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو رب کی عبادت کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریں، خصوصاً یہ جو رمضان المبارک کے ایام ہیں،
सहरी का वक्त हो तो दुआएं करें, रब से इल्तिजाएं करें कि अल्लाह करीम बेहिसाब बख्शिश नसीब फरमा दे। आमीन। इफ्तारी का वक्त हो तो रब की बारगाह में दुआ करें। ये न समझें कि आज रोजा रख लिया, आज फलां ने एक काम कर लिया। अक्सर लोग अगर आप किसी से भी पूछ लें, उनको अपनी नेकियां तो याद होती हैं, किए हुए गुनाह लोगों को याद नहीं होते। किसी से पूछ लेना तो वो 20 साल से आज तक आपको अपनी नेकियां गिनवा सकता है, लेकिन उसने उस दिन में कितने गुनाह किए इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो बार क्या अपने दिल का जायजा ले कि जो मैंने आज रोजा रखा, हो सकता है कि इसके अंदर कोई कमी हो, रब करीम मेरे इस रोजे को कबूल ना करे। ये क्या है? ये खौफ की सूरत है। और रजा क्या है, तमआ क्या है कि वो करीम है, किसी बंदे की उजरत को, मेहनत को जाया नहीं करता। मेरा रब जरूर मुझे सवाब नसीब करेगा, जरूर सवाब अता फरमाएगा। और ऐसे ही किसी की मदद करते हैं, तरावी के अंदर अगर आपको खड़े होने की इस्तिताअत नसीब हो रही है, तरावी पढ़ रहे हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो यकीनन दिल में हरगिज़ ये ख्याल ना आए, क्योंकि ये भी शैतान का एक वार है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो इसे रब की रहमत समझकर इंसान अपने रब की तरफ ही इसको मंसूब करे कि मेरे रब की अता है। जब भी मैं ये नेक काम कर रहा हूँ, अगर अता न होगी तो शायद मैं अल्लाह के जो नेक लोग थे, अल्लाह के नेक औलिया, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ के देख लें कि उन लोगों ने कभी भी अपने वक्त को जाया नहीं किया। हजरत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक नेक बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने 50 साल तक, कितना अर्सा ही 50 साल तक आपने पूरी रात क़याम में गुजारी। 50 साल तक आप पूरी रात को सोते नहीं थे, अल्लाह की इबादत करते थे और दुआ क्या मांगते थे कि ऐ करीम, अगर कब्र के अंदर तो किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब करे, तो मुझ साबित को भी ये तौफीक मरहमत फरमाना। तो आपकी वफात के बाद लोग ये कहते हैं कि जब भी हम हजरत साबित की कब्र से गुजरते हैं तो कब्र से कुरान के पढ़ने की आवाज आती है। तो ये शानें मिलती हैं और इस चीज पर हम लोगों का इत्मीनान भी है और हम इस चीज को मानते भी हैं। इसी तरह और भी काफी बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने शब रोज अल्लाह की इबादत में गुजारे हैं और आज उनकी मज़ारात चुने जा रहे हैं। उनकी मज़ारात पर जाकर लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वसीला उन लोगों का बनाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उन लोगों ने जिंदगी में अपना रिश्ता अपने रब के साथ मजबूत रखा है। तो ये मर्तबा, ये फजीलतें हमें भी नसीब हो सकती हैं कि अगर हम अपने रब को राजी करने में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ सुना, अल्लाह के नेक लोगों की सिफात के बारे में सुना, रब्बुल अज़ल हमें भी उन सिफात पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और बकिया जो रमजान मुबारक के अय्याम हैं, इन्हें खूब नेकियों के अंदर गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन व